الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلى الله عليه وسلم. ایک اور پہ ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزاداری کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے قلب و ذہن، ہماری روح اور ہماری پوری ہستی کو حسین علیہ السلام کی غلامی کا شرف اور ہمیں اس سعادت سے سرفراز فرمائے. کربلا مکتب انسان سازی ہے. کربلا انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر انسان بنانے کا مکتب بھی ہے اور درسگاہ بھی ہے. اس درسگاہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو تمام تر سلیبس پڑھنا پڑتا ہے، تمام تر کورسز کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان حسین سے محبت کرے اور اس کے اندر یزیدی صفات موجود ہوں. کیونکہ یزیدی صفت اور چیز ہے، حسین سے محبت اور چیز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے غم سے عشق کرے اور اس غم میں سرشار ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، لیکن جس چیز کو حسین ابن علی علیہ السلام انسانیت کے لیے معراج سمجھتے ہیں اس سے غفلت برتے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے حسینیت کو اپنانے کا مطلب مجموعی طور پر مکتب حسین کی تمام تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا ہے. اور جب ہم حسین ابن علی کی تمام تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں اور یہ کام کر پاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم پھر دوسرے انسانوں کی طرح سے نہیں رہتے، دوسروں سے ہم مختلف ہو جاتے ہیں. چونکہ وہ جو پاکیزگی ہے اور یہ جو نجاست ہے دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اگر آپ کسی گدلے پانی میں ڈوب کر باہر نکلیں آپ کے جسم کی کیفیت اور ہوگی، آپ شفاف پانی میں ڈوب کر نکلیں آپ کی کیفیت اور ہوگی. آپ سے میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کل جائیے کسی عطر فروش کی دکان میں جس کے پاس عطر موجود ہو اور وہ فروخت کرنا چاہے، 15 منٹ اس کے ساتھ بیٹھیے، صرف 15 منٹ اس عطر کی دکان میں بیٹھیے. جب آپ اس دکان سے باہر نکل کر اپنے گھر آئیں گے تو آپ کے گھر والے کہیں گے فوری طور پر کہ آپ کون سا عطر استعمال کر کے آ رہے ہیں.
آپ نے عطر استعمال نہیں کیا، عطر فروش کے ساتھ بیٹھے، چونکہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھے، اس لیے آپ کے وجود نے، آپ کے کپڑوں نے، آپ کے بدن نے اس عطر کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اور اسی چند منٹ کے بیٹھنے کے نتیجے میں آپ کے اندر خوشبو پیدا ہوئی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص خدا نہ خاصہ 2-4 چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جائے جو کش لگا رہے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جائے گا، خود نہ پیے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، جب وہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے درمیان میں آئے گا تو آپ فوراً کھٹک جائیں گے، یہ کہیں سے یا چرس پی کر آ رہا ہے یا چرسیوں کے ساتھ رہ کر آ رہا ہے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ اس شخص کو بھی متاثر کر رہی ہے اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی بتا رہی ہے کہ یہ کس محفل سے اٹھ کر آ رہا ہے۔ یہ جو محفل ہے یہ کون سی محفل ہے؟ یہ خوشبو کی محفل ہے، یہ عطر کی محفل ہے، یہ عشق کی محفل ہے، یہ نور کی محفل ہے، یہ پاکیزگی کی محفل ہے، یہ تقویٰ کی محفل ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ حریت کی محفل ہے، یہ نورانیت کی محفل ہے، یہ بلندیوں کی محفل ہے، یہ انسان کی روح کو روح ملکوتی بنانے کی محفل ہے، یہ کثافتوں سے پاک کرنے کی محفل ہے۔ ایسی محفل میں انسان آئے اور جب نکلے تو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ اس اثر سے اتنے زیادہ اثر پروف ہو گئے ہیں کہ آپ پر وہ اثر نہیں کر رہا، یا پھر وہ مجلس ایسی ہے جس میں خوشبو نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں، ذکر حسین کی محافل میں آتے ہیں اور ان محافل میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے اندر نظر آنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات میں ڈسپلن نورانیت پیدا کرتا ہے۔ جب صلوات بھیجیں سب مل کر بھیجیں اور اونچی آواز سے بھیجیں، برابر میں بھیجیں، صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے کل میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، غالباً کل یا پرسوں، مجھے یاد نہیں ہے، صفوی بادشاہ کے حوالے سے۔ جب آپ کا رول ماڈل حسین ابن علی ہوگا تو اس رول ماڈل کو فالو کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہوگی، ممکن نہیں ہے نہ ہو۔ آج کی نوجوان نسل کو دیکھیں، بہت سارے نوجوان آپ کو بالوں کی لٹ لیے نظر آتے ہیں، ان سے اگر تنہائی میں پوچھیں کہ تم نے یہ بالوں کی لٹ کہاں سے لی ہے تو وہ کسی ہیرو کا تذکرہ کرے گا، کسی پلیئر کا تذکرہ کرے گا، کسی ایسے شخص کا جس نے اس کی زندگی کو متاثر کیا ہے، نتیجتاً یہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ ایسا ہے ہی عملی زندگی میں ہم میں سے ہر فرد جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس شخصیت کو فالو کرتا ہے، بعض اوقات شعوری طور پر اور بعض اوقات لاشعوری طور پر۔ وہ فارمنگ جس کے اندر شعور ہو انسان کو اوپر لے جاتا ہے، جس کے اندر شعور نہ ہو انسان کو نیچے لے جاتا ہے۔ میں اگر شعور کے ساتھ فالو کروں گا تو ایسے انسان کو فالو کروں گا جس کی صفات کمالی ہو، زوالی نہ ہو، اگر میں شعور کے ساتھ فالو کروں گا۔ اس لیے اگر ایک باشعور انسان اپنی زندگی کا ہیرو سلیکٹ کرے گا تو وہ پہلے انسانی صفات کو دیکھے گا، لسٹ بنائے گا، پھر دیکھے گا کس ہیرو میں یہ صفات بدرجہ عدم موجود ہے، اس کے بعد اس سے وہ محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس پوری کائنات میں حسین سے بڑھ کر
جامع صفات کی حامل کوئی ایسی حریت پسند شخصیت روئے زمین پر موجود ہے ہی نہیں. حسین بن علی سے بڑھ کر کون ہے؟ جامع ترین ہستی. باقی ائمہ بھی جامع ہے، لیکن جو کربلا کا منظر ہے وہ باقی ائمہ کے پاس نہیں ہے. درست ہے یا نہیں؟ باقی ائمہ بھی اسی منزلت پر ہے، لیکن رول ماڈل کے اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جو قربانی، جو ایثار، جو شجاعت، جو حریت، جو پاکیزگی، جو استقامت، جو مصیبتوں، آلام اور درد کے مقابلے میں کوہ برداشت اور کوہ استقامت بننے کا مظاہرہ کربلا میں نظر آتا ہے. دنیا کے کسی مکتب اور کسی شخصیت میں آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر جو کربلا کا ہیرو ہے کہیں اور آپ کو بڑا ہیرو مل نہیں سکتا. اتنے بڑے ہیرو کے ہونے کے باوجود اگر انسان اس دنیا میں کسی ایسے بندے کو اپنا ہیرو بنا لے جو خود نقص اور پلیدیوں کا مرکز ہے، تو پھر یہ جو فالوئنگ ہے یہ شکوری نہیں ہے، یہ حیوانی ہے. حیوانی ہے. انسان اور حیوان میں فرق شعور کا ہے، بدن کا نہیں ہے. بدن کا نہیں ہے. انسان بھی حیوان ہے. انسان بھی حیوان ہے. انسان کے اندر دو طرح کی صفات ہے. کھانا کھاتا ہے، حیوانی صفت ہے. پانی پیتا ہے، حیوانی صفت ہے. غصہ کرتا ہے، حیوانی صفت ہے. دوسروں پر حملہ کرتا ہے، حیوانی صفت ہے. دوسروں کو شکست دینے کے لیے پوری طاقت یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، حیوانی صفت ہے. دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتے ہی پل پڑتا ہے، حیوانی صفت ہے. درگزر نہیں کرتا، حیوانی صفت ہے. یہ ساری کی ساری حیوانی صفات ہیں. ان حیوانی صفات کے مقابلے میں کیا ہے؟ کھانا کم کھانا اس طرح سے کہ بھوک تو مٹے لیکن حیوان نہ بنے، یہ انسانی صفت ہے. اس لیے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ آپ شعور کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ روزہ آپ کو اندر سے پاک و پاکیزہ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بدن کی ضرورت کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا اس بدن کو چاہیے. اس کے بعد جو آپ کی توجہات ہیں وہ آپ کی روح کی طرف ہے جو انسانی ہے. لہذا روزہ آپ کو انسان بناتا ہے. درگزر آپ کو انسان بناتا ہے. کسی شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، آپ اس کو اس سے بدلہ لیں تو حیوان ہے، اب وہ درگزر کرے تو انسان ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. وہی انسان ہے، وہی انسان ہے. انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے افعال، اس کی صفات، اس کے جسم سے صادر ہونے والی حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس کے اندر کی روح انسانی کتنی ہے اور حیوانی کتنی ہے. محمد و آل محمد. جن ہستیوں کو ہم فالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ان کی فالوئنگ کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ان کی زندگی آپ کو مکمل طور پر انسانی نظر آتی ہے. مکمل انسانی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کی تخلیق پر آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کی توجہ ہے وہ ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر فخر کیا ہے. فخر ہر جگہ فخر نہیں کیا. بعض جگہوں میں انسان کی مذمت کی ہے، بعض جگہوں میں انسان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بعض اوقات انسان کو حیوانات سے بدتر قرار دیا ہے. وہ قرآن میں اولئک کالانعام بل ہم اضل. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو حیوان کی طرح سے، یہ تو درندے ہیں، یہ تو جانور ہیں.
کون کہتا ہے خدا؟ کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے بارے میں. یہ تو جانور ہے، یہ تو درندے ہیں، یہ تو حیوان ہے. اس کے بعد اس سے بھی بڑا جملہ، بڑا غصہ، بڑا غضب. وہ کیا ہے؟ بل ہم اضل. نہیں نہیں، یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. کون ہے؟ وہی انسان. دوسری طرف وہی خدا، یہی انسان. لیکن اس انسان کے بارے میں کہتا تبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھو میں کیسا عظیم خدا ہوں جس کی خلقت کا شاہکار یہ انسان ہے. وہی انسان. ایک دفعہ خدا اپنی خلقت کا شاہکار اس انسان کو قرار دے کر اپنی اس خلقت پر ناز کرتا ہے، اور دوسری جگہ اسی انسان کو کہتا ہے یہ تو حیوان ہے، یہ تو جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. یہ دو کیسے انسان ہیں؟ یہ دو کیسے کردار ہیں؟ ایک طرف یزید ہے اور دوسری طرف حسین ہے. جب حسین پر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے حسین جیسا انسان بنایا ہے، میں کتنا عظیم خدا ہوں. اور دوسری طرف جب یزید پر نظر پڑتی ہے تو میں آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، آیات اور احادیث کا مفہوم. جب یزید یا یزیدیت یا یزیدی کردار جو کہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے اس پر نگاہ پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. حیوان کیا ہے؟ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. لہذا دو انسانوں کا سمبل ہے یہ، ایک یہ انسان، ایک وہ انسان. ہر انسان کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہیں. ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ابلیس بھی موجود ہے، رحمان بھی موجود ہے. یہ جنگ ہر انسان کے اندر جاری ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کون غالب ہے کون مغلوب. یہ میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں. میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ میرے اندر حسین غالب ہے یا یزید غالب ہے. اگر حیوان غالب ہے تو یزیدیت کا غلبہ ہے، اگر انسان غالب ہے تو انسانیت کا، دوسرے لفظوں میں حسینیت کا غلبہ ہے. یہ میں خود اس کا معیار ہوں، اپنے اندر جھانک کر دیکھوں. اس لیے جب امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں فلاں علاقے میں، وہاں پر دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا جب وہاں پر پہنچو تو کوشش کرو تمہیں بولنا نہ پڑے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بولنا نہ پڑے تو تبلیغ کیسے کروں؟ فرمایا اپنے عمل کے ذریعے سے. تمہارا عمل ایسا ہو کہ تمہارا دیکھنے والا سامع، ناظر اور وہ مجمع تمہارے عمل کو دیکھ کر کہے کہ یہ اللہ کے دین کا مبلغ ہے. لفظ نہ کہے، لفظ نہ کہے. دوسرا آیا، عرض کیا کہ رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. تم ہمارے ہو جی ہم آپ کے ہیں، ہمارے محب ہو جی ہم آپ کے محب ہیں. اگر تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے مولائی ہو، تو پھر جب معاشرے میں جاؤ تو ایسا رویہ اپناؤ، ایسا اخلاق اپناؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہیں دیکھ کر لوگ صادق آل محمد کی تعریف کریں، کہیں جس صادق آل محمد کو ہم فرزند رسول سمجھتے ہیں ان کی تربیت کا شاہکار یہ انسان ہے. یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ اسی تربیت گاہ کا نام ہے، اسی تربیت گاہ. اب جو شخص اس تربیت گاہ میں آتا ہے وہ اگر جوان ہے تو اس کے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، اس کو اپنے چھوٹوں پر رحم دل بننا ہے، اپنے نچلے طبقے کو رحم اور ترحم کی نگاہ سے دیکھنا ہے. وہی نگاہ جو اللہ اپناتا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور اوپر والوں کے لیے ہمیشہ احترام، ہمیشہ تقدس. والدین کا احترام اس کا حصہ ہے، بڑوں کا احترام اس کا حصہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اور
واقعی ہے تو رسول کریم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ اور اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تم کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا میں کیسے نجات پاؤں، میری نجات کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ جب کبھی والدہ کے پاس جاؤ تو والدہ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھو۔ یہ جو تمہارا محبت سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، ایک نگاہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا تصور کیجیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اتنا ثواب ہے؟ میں ہاں، محبت سے دیکھو، عقیدت سے دیکھو، احترام سے دیکھو، دل میں کدورت نہ ہو۔ جب تم ماں کے پاس جاؤ تو ان کا ہاتھ چومتے ہوئے اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ اندر کہیں پر کوئی کدورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جہاں کدورت محسوس ہوتی ہے سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر ابلیس ہے۔ جہاں لذت محسوس کرو سمجھ جاؤ کہ ابلیس کا خاتمہ کر چکے ہو۔ پہلا قدم ہے نہیں بڑوں کی عزت اور بڑوں کے احترام پر۔ اس لیے فرمایا جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک نگاہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا اگر میں بار بار نگاہ کروں؟ فرمایا جب کبھی ایک نگاہ ڈالو ایک قبول شدہ حج کا ثواب ہے، جتنی نگاہیں ڈالو گے اتنے حج کا ثواب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے خاندان اور خاندان کے اندر کا ماحول اللہ کا رسول کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایسا ماحول جس میں ایک دوسرے کے لیے ایثار ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی ہو، ایک دوسرے پر فدا ہونے کو تیار ہو، اپنے لیے دوسرے کو قربان کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ کربلا کی تعلیم ہے، یہ کربلا کی اس درسگاہ کا نتیجہ ہے کہ اس درسگاہ میں آنے کے بعد انسان کو ایسا بننا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے والد کی قبر پر جاؤ، باپ کی قبر پہ، اگر باپ ہے ماں کی قبر پہ، اگر دونوں ہیں تو کوئی بات نہیں، دونوں کی زندہ صورت میں ان کی خدمت کرو، اگر نہیں ہے تو ان کی قبروں پہ جاؤ۔ جب ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کرتے ہو تو وہاں پر اپنے لیے بھی دعا کرو، اس لیے کہ باپ یا ماں کی قبر پر بیٹھ کر جب تم اپنے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس دعا کو تمہارے والدین کی وجہ سے تمہارے حق میں قبول کرتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی برے ہو، تمہاری نگاہ میں برے ہو کوئی بات نہیں، لیکن ان کا مقام ماں ہونے کی حیثیت سے، ان کا مقام باپ ہونے کی حیثیت سے ایسا ہے کہ ان کی برائیوں کو اللہ نہیں دیکھتا، تم سے ان کے رشتے کو دیکھتا ہے اور تم پر اپنی فضیلت نازل کرنا چاہتا ہے اب اس رشتے کے تحت۔ اس لیے جب جاؤ وہاں پر تو ان کے طفیل اپنے لیے دنیا بھی مانگو، اپنے لیے آخرت بھی مانگو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ علیہ السلام اپنے اس مکتب میں آنے والے کی زندگی میں سے سیاہیوں کو، کوتاہیوں کو، تاریکیوں کو ختم کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو نورانی کر سکے۔ نورانی اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی یک پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف نمازیں اچھی پڑھے باقی جگہوں میں نظر نہ آئے، صرف عزاداری ٹھیک کرے باقی جگہوں میں نظر نہ آئے، صرف ماں باپ کی خدمت میں تو نظر آئے باقی کاموں میں باقی دنیا میں نظر نہ آئے۔ نہیں، جامع زندگی، جامع زندگی کیا ہوتی ہے؟
اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پر غور کر لیں۔ یہ جو آپ خود شکم مادر سے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ آپ کی نشو و نما ہوئی، اس نشو و نما میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی شعوری کردار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھانا تھا، کھانا کھا لیا، پانی پینا تھا، پانی پی لیا، ایکسرسائز کرنے کی وہ کر لی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے تحت آپ کا وجود آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک گبرو جوان بن گئے۔ آپ کا شعوری اس میں کردار کوئی نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اس نظام قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی اس نشو و نما اور روح کے تکامل کے حوالے سے ہمیں اختیار دیا ہے۔ جسم میں ہم مختار نہیں ہیں، جسم میں ہماری مرضی نہیں چلتی۔ ہم نے کھانا کھانا ہے، جسم نے بڑھنا ہے، ہم نے پانی پینا ہے، جسم نے نشو و نما پانا ہے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم نے ان تمام مراحل کو طے کرنا ہے جو اس کی خلقت کا خاصہ اور اس نظام کا حصہ ہے، اس سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کسی دن آپ کی یہ جو جسمانی نشو و نما ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 بازو ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک منہ ہے، پیشانی ہے، سر کے بال ہیں، انہی مجموعے کا نام بدن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس بدن کی نشو و نما میں ایک توازن ہے یا نہیں؟ وہ توازن نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ نظر بھی آتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگ صرف 1 انچ دوسرے ٹانگ کی نسبت نشو و نما اس کی یا بڑھ جائے یا گٹ جائے، آپ اس کے بعد دیکھیں گے آپ لنگڑا کے چل رہے ہوں گے۔ صرف 1 انچ نہیں، زیادہ نہیں۔ یہ جو 1 انچ بھی فرق آنے نہیں دیا، کس نے؟ خدا نے۔ کس نظام کے تحت؟ اس نشو و نما کے نظام کے تحت۔ اس لیے کہ جب 1 انچ بھی فرق آئے تو آپ کا جسمانی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے 1 انچ کے فرق کے ساتھ۔ اگر کسی دن کسی بندے کو آپ دیکھیں اس کے سر کے نشو و نما کی رفتار بدن کے نشو و نما کی نسبت یا تیز ہو جائے یا گٹ جائے، یہ جو شادولے کے چوہے کہا جاتا ہے جن لوگوں کو جن کے سروں پہ کیپ پہنایا جاتا ہے بعض مزاروں میں، اور ان کا سر اتنا سا ہوتا ہے باقی دھڑ باقی انسانوں کی طرح سے ہوتا ہے، ان کو آپ نارمل انسان کہتے ہیں یا ایب نارمل؟ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل، غیر متوازن۔ اس لیے ان کے ساتھ آپ کی مجالست نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت ہماری روح کی ہے، یہی کیفیت ہماری روح کی ہے۔ جب غیر متوازن ہم ہوں گے، ہماری روح کی تربیت میں توازن نہیں ہوگا، تو اس عدم توازن کے نتیجے میں بعض چیزوں میں ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے، بعض چیزوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہی نقص ہے ہماری زندگیوں میں۔ دین جب آتا ہے، اسلام جب آتا ہے، علی اور آل علی کی تعلیمات اور تربیتی نظام جب ہمیں ملتا ہے تو اس تعلیمی اور تربیتی نظام میں ہماری روح کی یہ تربیت بھی متوازن ہے، غیر متوازن نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کسی دن آپ کی صرف ایک ناک کے بڑھنے کی رفتار باقی جسم کی نسبت تیز ہو جائے تو سال کے بعد آپ دیکھیں گے ایک کیلے کی طرح سے ایک لمبی سی چیز لٹک رہی ہوگی، اس وقت آپ کو دیکھ کر لوگ کریں گے۔ کیوں؟ غیر متوازن۔ یہ نظر آ رہا لیکن روح والی کیفیت نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ کب نظر آتی ہے؟ جب آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں، اس کام کی انجام دہی میں چونکہ آپ کی روح کا فرما ہوتی ہے، آپ کے ارادے کا فرما ہوتے ہیں، جسم نہیں۔ جسم ان ارادوں اور روح کی خواہشات کا علمبردار ہے، یعنی اس کو نافذ کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کے جسم سے جو حرکتیں سرزد ہوتی ہیں وہ حرکتیں بتاتی ہیں کہ اندر جو روح ہے وہ متوازن ہے، متعادل ہے، یا پھر بگڑی ہوئی روح ہے، ایک طرف بہت آگے نکل گئی اور دوسری طرف بہت پیچھے رہ گئی۔ یہ جو کربلا ہے، کربلا کی تعلیمات ہے، عزاداری ہے، نماز ہے، عبادات ہیں، یہ انسان کی اس روح کو، اندر کے انسان کو متوازن بنا کر کمال انسانی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ہے۔ صلوات علی محمد۔
اب ذرا غور کریں، ہم ایز اے موحد اللہ کو تسلیم کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے موحد ہیں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے والے لوگ، اس حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کون کون سے کام ہم کرتے ہیں؟ وہ تمام فرائض جن کا کل آپ نے سب نے ایک ایک کر کے نام لیا اور بتایا کہ یہ ہمارے فرائض ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، یہ تمام چیزیں اس نظام دین کا حصہ ہے جس کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر معاشرہ متوازن ہو ہی نہیں سکتا، کمال کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ مثال دیتا ہوں، امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے تحت فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں پر دین کھڑا ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ یا والجہاد، مجھے شک ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اور والولایہ، 5ویں چیز ولایت۔ اس کے بعد فرمایا جس کے اندر ولایت ہے باقی ساری چیزیں بھی ہیں، جس کے اندر ولایت نہیں ہے باقی ساری چیزیں بھی اگر ہو تو فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ولایت ہے یہ ایک بدن کے حساب سے کالرأس من الجسد، ایسے ہی ہے جیسے بدن کے اوپر سر ہے، سر ہے تو دھڑ زندہ ہے، سر نہیں ہے تو دھڑ بھی مردہ ہے۔ یہ جو ولایت ہے، ولایت نبی، ولایت علی اور ولایت آل علی، یہ جو ولایت ہے یہ دل کی طرح سے ہے، یہ دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، یہ سر زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ولایت اتنی اہم ہے، اتنی اہم، اس کے حوالے سے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک تولا ہے اور دوسری کیا ہے؟ تبرع ہے۔ یہ تولا اور تبرع کیا ہے؟ نماز سب کو سمجھ آتی ہے، روزہ سب کو سمجھ آتا ہے، حج کی سب کو سمجھ ہے، زکوٰۃ کی سب کو سمجھ ہے، باقی اعمال کی بھی سب کو سمجھ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ تولا کیا ہے اور تبرع کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ علی ولی اللہ کہو تو تولا ہے، اور علی کے مقابلے میں کھڑے دشمنان علی کو گالی دو تو یہ تبرع ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ نہ وہ تولا ہے نہ یہ تبرع ہے۔ تولا ولایت علی کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد علی کی پیروی اور علی کو حق کا امام سمجھ کر، واجب الاطاعہ امام سمجھ کر، مفترض الطاعہ امام سمجھ کر، اس امام کے دیے ہوئے تربیتی نظام کو روح و جان سے قبول کرنا تولا بھی ہے اور مولائیت بھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یا علی ولایت نہیں ہے۔ یا علی تو ہندو بھی کہتا ہے بھائی، میں آپ کو بہت سارے ہندو جوتشیوں اور بڑے بڑے ان کے جو اہل فکر و نظر ہیں اور بعض شعراء ہیں ان کا کلام دکھا دیتا ہوں، وہ کیسے علی کے عاشق ہیں۔ یا علی یا علی، صرف یا علی سے کوئی شخص مولائی نہیں بنتا، صرف یا علی کا نعرہ لگانے سے کوئی شخص علی کی ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت سارے سکھ ہیں جو یا علی کہتے ہیں، بہت سارے ہندو ہیں جو یا علی کہتے ہیں، بہت سارے دیگر مسالک کے لوگ ہیں جو یا علی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یا علی کہنا کافی نہیں ہے، ولایت علی میں داخل ہونا ضروری ہے۔ ولایت علی، اور ولایت علی کیا ہے؟
نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کی ولایت قبول نہیں ہے. یہ ولایت علی ہے. اور ولایت علی کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ جو علی نے کہا وہی دین ہے، جو علی نے روکا وہی بے دینی ہے. جس رستے پر علی چلے وہی دین ہے، جس رستے کو علی نے چھوڑا وہی بے دینی ہے. جس سے علی نے محبت کی وہی دین ہے، جس سے علی نے بغض رکھا وہی بے دینی ہے. علی کی ولایت یہ ہے. علی کی ولایت کڑے پہننا نہیں ہے، دشمنان علی کو زنجیریں پہنانا ہے. توجہ دینے کی ضرورت ہے ان باتوں پر. بعض اوقات ہم تعلیمات اہل البیت کو مس کر دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا، کس نے کیا؟ کس نے کیا ظلم؟ یزیدیوں نے. آپ کے بچوں کو زنجیریں پہنائی گئیں، کس نے پہنایا؟ کس نے؟ دشمنان دین نے، یزیدیوں نے. آپ کو بیڑیاں پہنائی گئیں، کس نے پہنایا؟ دشمنان دین نے. جو کام دشمنان دین نے آل علی کے ساتھ کیا وہی کام ہم کریں اپنے آپ کے ساتھ، تو یہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ ثواب کا کام یہ ہے کہ دشمنان علی نے جو کام آل علی کے ساتھ کیا اس کا انکار کرو اور مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ علی کا کام ہے، یہ آل علی کا کام ہے. یہ آل علی کا رویہ اور ان کی روش ہے کہ دشمن کے کیے ہوئے ہر کام کے مقابلے میں اپنے ان ویلیوز کو زندہ کرو. دشمن نے پردہ چھینا، دشمن نے حجاب چھینا. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، مجھ سے متعلق خواتین پردہ اتارے اور کہے کہ ہم کردار زینبی پر عمل کر رہے ہیں. یہ کردار زینبی نہیں ہے، کردار شامی ہے، کردار یزیدی ہے. پردہ کردار زینبی ہے. زنجیروں کو توڑنا کردار زینبی ہے. زنجیر پہنانے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا کردار زینبی ہے. سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا کردار زینبی ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا کردار زینبی ہے. ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ آل امیہ کا کردار ہے، اہل البیت کا کردار نہیں ہے. تو یہ جو ہم تبلا کہتے ہیں، تبلا کا کیا مطلب ہے؟ علی کی ولایت کو دل و جان سے ماننا، پک اینڈ چوز نہیں. پک اینڈ چوز نہیں. جہاں میرا جی چاہتا ہے وہاں پر میں بھرپور نعرے لگاؤں، اور جہاں پر میرے مفادات کو خطرہ ہو وہاں پر میں کہیں پر نظر ہی نہ آؤں. یہ علی کی مولائیت نہیں ہے. علی کی مولائیت یہ ہے کہ جہاں میری جان کو نقصان پہنچے کوئی بات نہیں، ماں کو نقصان پہنچے کوئی بات نہیں، لیکن علی کا نام سربلند رہے، علی کا کلمہ سربلند رہے، علی کا پرچم سربلند رہے، علی کی تعلیم سربلند رہے، علی کا بیان سربلند رہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی، عقل استعمال کرنے کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اگر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کا امیر المومنین کے دور میں عقیل تھا، کوئی اور تھا، کوئی شخص آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، کچھ مانگا. امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیت المال کا میں اپنے دے نہیں سکتا. اور اس کے بعد امیر المومنین نے ایک کام کیا. وہ کام کیا ہے؟ اپنے پاؤں میں سے جوتی اتاری، یا وہ جوتے کو ٹانک رہے تھے، پھٹی ہوئی جوتی کو سی رہے تھے اپنے ہاتھوں سے. تو اس لیے وہ انہوں نے اتاری اور پھر اس شخص سے، سائل سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ آپ سب کو ازمر ہے کیونکہ بار بار آپ سن چکے. جواب کیا دیا؟ اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہی جواب دیا، یہی جواب دیا یا نہیں؟ جب یہ جواب دیا تو امیر المومنین نے کہا کہ تمہاری اتنی بڑی ریاست کی قیمت میری نگاہ میں اس جوتی جتنی بھی نہیں ہے. کیوں؟
اگر میں اللہ کے احکام اس ریاست میں زندہ نہ کر سکوں اور ان احکام کا دفاع نہ کر سکوں تو یہ ساری ریاست ایک طرف یہ جھوٹی ہے، ایک طرف جھوٹی زیادہ قیمت ہے، ریاست کوئی قیمت نہیں۔ ریاست کی اگر قیمت ہے تو اس لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کو زندہ کر سکوں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھوں، اگر آج ہمیں پتہ چلے کہ نجف کے فلان میوزیم میں یہی جوتی موجود ہے، اور کل پتہ چلے کہ نجف سے ایک وفد آیا ہے اور امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا وہی جوتا لے کر آیا ہے، اور فرض کریں کل پنڈی میں فلانا چوک کے اوپر یا فیض آباد چوک کے اوپر اس جوتی کی زیارت ہوگی، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جوتی کو دیکھنے کے لیے مقررہ ٹائم پہ وہاں پر نہیں جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شوق سے جائیں گے؟ مجھے پتہ نہیں چلا، چونکہ بہت سارے ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا یہ پہلے والے گروہ میں ہے یا دوسرے والے گروہ میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو شوق ہوگا کہ اضطراب کے ساتھ، شوق کے ساتھ جائیں فیض آباد میں اور علی علیہ السلام کے قدموں کی اس جوتی کی زیارت کریں۔ یہ ہے نا، کیوں ہے؟ علی سے محبت ہے، ایسا ہی ہے نا، علی سے محبت ہے۔ لیکن اب ایک سوال ہے، کیا اس جوتی کی کوئی قیمت علی کی نگاہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی نگاہ میں اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک پیسے کی قیمت نہیں ہے علی کی نگاہ میں اس جوتی کی۔ لیکن علی نے جو خطبہ مسجد کوفہ کے منبر سے ارشاد فرما کر انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھا کر آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے، فریادیں کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیا اس خطبے کی قیمت علی کی نگاہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی زندگی کا حاصل یہ خطبات اور ہدایات ہے یا وہ جوتی؟ کون سی ہے؟ یہ ہدایت ہے، چونکہ علی انسانی معاشرے کو ہدایت کے اس کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے علی کا کلام قرآن کی تفسیر ہے، علی کا خطبہ قرآن کی تفسیر ہے، علی کا کلام اور علی کی گفتگو، علی کے مکتوبات، علی کے جملات قصار انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو گویا علی کو پہچاننے کے لیے صورت نہ دیکھو، علی کا کلام دیکھو۔ آپ ذرا یہاں پر فرض کریں فرض کی بات ہے، آپ امیر المومنین کے دور میں ہیں، اس طرح کا ایک مجمع ہے، امیر المومنین کی تشریف فرما ہے، باقی لوگ بھی تشریف فرما ہے، آپ نہیں جانتے اس لیے کہ آپ نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا، آپ اگر داخل ہوں گے تو کیا آپ امیر المومنین کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے چہرے کے اعتبار سے باقی لوگوں کی طرح سے ہے، لباس کے اعتبار سے باقی لوگوں کی طرح سے ہے، تو اس کا مطلب ہے جسم کا ظاہر انسان کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ کون سی چیز اس کی معرفت کا ذریعہ ہے؟ اس کا کردار، اس کا کلام، اس کا پیغام، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا رستہ، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ علی ہے اور یہ دشمن علی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، امیر المؤمنین نے خوارج کے مقابلے میں، امیر المؤمنین نے ناقصین کے مقابلے میں، امیر المؤمنین نے نہروانیوں کے مقابلے میں، امیر المؤمنین نے اہل صفین کے مقابلے میں جو پیغام دیا، وہ پیغام علی کی شناخت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ اس کی قیمت ہے یا نہیں؟ علی کی زندگی کا حاصل آیا یہی کلام اور یہی پیغام انسانیت کے نام ہے یا نہیں؟ اب یہ کہاں اور وہ جوتی کہاں؟ بات درست ہے؟ یہ کلام جو انسان علی کی زندگی کا حاصل ہے، یہ کہاں، اور وہ جوتی کہاں جس کی علی کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے؟ لیکن یہ جو کلام ہے آپ سب کے گھروں میں ہے، نہج البلاغہ کی صورت میں
کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ اٹھا کر آج تک کوئی ایک خطبہ پورا پڑھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح جس علی سے میں عشق کرتا ہوں اور اس کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہوں، اس علی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پورا پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ میرا مولا، میرا علی، میری روح، میری جان، میری ہستی کا مالک، میری پوری ہستی کا مالک وہ علی جس کے ایک اشارے ابرو پر میرا پورا خاندان مٹ جائے تو مجھے فخر ہوگا، خوشی ہوگی۔ وہ علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جوتی کی تلاش میں ہم فیض آباد جائیں گے، لیکن گھر میں اس علی کا کلام موجود ہے، اس کو کھول کر پڑھ کر پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ علی مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ یہ مولائیت نہیں ہے۔ مولائیت یہ ہے کہ میں علی کو اس کی شناخت کے ساتھ، ان کے پیغام کے ساتھ اپنی روح میں اتار کر یہ بتا سکوں کہ میں اس علی کا پیروکار ہوں جس کا خطبہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، ان مجالس میں جب آئیں تو کوشش کریں، خصوصاً میرے جوان، میرے بچے، میرے نوجوان دوست احباب، کوشش کریں عزاداری کی ان مجلسوں سے کچھ لے کر نکلیں، اپنی روح کے لیے، اپنی ہستی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، فکر، سوچ، عملی زندگی کے لیے لائحہ عمل۔ اور یہ آپ کو انہی مجالس کے ذریعے سے، اسی مطالعے کے ذریعے سے اور علی سے جڑنے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو دولت علی اور آل علی نے انسانی معاشرے میں بانٹی ہے، اس دولت کے مقابلے میں دنیا پوری کی دولت ہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، علی کا ایک کلام ایک طرف۔ علی کی حیثیت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ علی کی عظمتوں کا اعتراف یا آل علی کی عظمتوں کا اعتراف صرف مسلمان نہیں کرتے، ہر وہ شخص کرتا ہے جس میں شعور ہے، جس میں ادراک ہے، جس میں عقل ہے، جس میں تدبر ہے، جس میں تفکر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ اگر وہ انسان ہے تو علی کی عظمتوں کے مقابلے میں سر تسلیم خم کیے بغیر ممکن نہیں ہے وہ جی سکے۔ علی اس عظمت کا نام ہے، علی اس عظمت کا نام ہے۔ میں نے یہ واقعہ وہاں پر بھی عرض کیا تھا، میں آپ سے آج عرض کر دیتا ہوں۔ جاک جرداق آپ کے اس عرب دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، عیسائی ہے، مسیحی ہے۔ اس نے ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ تاریخ عجیب ہے اور علی عجیب تر، علی عجیب تر۔ وہ لکھتا ہے کہ علی وہ شخصیت ہے جس کے دشمنوں نے علی کے فضائل کو دشمنی اور بغض کی وجہ سے چھپایا، اور علی وہ شخصیت ہے جس کے دوستوں نے اس دور میں اپنی جان کے خوف کی وجہ سے ان کے فضائل کو محدود رکھا، اپنے تک محدود رکھا۔ دونوں نے کوشش کی علی کے فضائل چھپے، دوست نے جان کے خوف سے، دشمن نے بغض اور عداوت کی وجہ سے۔ لیکن وہ علی اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کے ان کوششوں کے باوجود اس اللہ نے علی کے فضائل کو اتنا عام کر دیا ہے کہ جہاں دیکھو علی کی فضیلت نظر آتی ہے، علی کی فضیلت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے ہی ایسا، علی اتنی عظیم ہستی ہے، صرف علی نہیں، آل علی سب کے سب۔ اس لیے جاک جرداق کہتا ہے کہ میں نے جب علی کی زندگی کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کیا تو میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام میں نے رکھا صوت العدالت الانسانیہ،
اس کتاب کا عربی میں اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی ہوا ہے، عربی میں خود کتاب موجود ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ عجیب ہے کتاب، تقریباً کوئی 800 صفحوں کی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو چلا گیا پبلشرز کے پاس اور ہر ایک سے درخواست کی کہ میں یہ کتاب چھاپ دوں۔ میں گمنام آدمی تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، کسی پبلشر نے انویسٹ کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ وہ یہ دیکھتے تھے بھائی یہ کتاب کون خریدے گا، ہماری انویسٹمنٹ ایسے ہی ضائع ہو جائے گی، کسی نے کتاب چھاپی نہیں۔ نتیجتاً میں گھر واپس آیا بڑا پریشان، ایک عرصے میں نے محنت کی ہے، کتاب تیار ہے، چھاپنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے اتوار کے دن میں چلا گیا چرچ میں جا کر میں نے جہاں پر مسیحی حضرات آ کر حضرت عیسیٰ کی تصویر کے سامنے، مجسمے کے سامنے عبادت کرتے ہیں، تو میں بھی جا کے وہاں پر گریہ وزاری کی، عبادت کی، کچھ دیر گزری، باقی لوگ سارے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا۔ اس اسنا میں جو وہاں کا پادری تھا وہ آیا میرے پاس، کہا کہ بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ فادر میں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ کتاب چھاپنا چاہ رہا ہوں، کوئی مجھے مدد نہیں دیتا، کوئی میری کتاب چھاپتا نہیں ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اچھا آؤ میرے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ لے کے اندر گیا۔ کہا کہ ہمارے چرچ کا ایک فنڈ ہے، اس فنڈ میں ہم خیر اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں، یہ پیسے لے لو اور جا کر کتاب چھاپ دو۔ کہتا ہے میں نے کتاب کے پیسے لیے، جا کر چھاپ دی، کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آئی، علماء کے ہاتھوں میں آئی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں، مسیحیوں کے ہاتھوں میں، تو آنن فانن کتاب نے اتنی شہرت پکڑی کہ کتاب فوراً بک گئی، ختم ہو گئی۔ کتاب جب ختم ہو گئی تو مجھے کئی برابر کئی گنا پیسہ مل گیا۔ وہ پیسے لے کے میں نے جو میرے پیسے تھے وہ الگ کیے، جو پادری نے پیسے دیے تھے اس فادر نے، تو وہ پیسے الگ کیے کہ اب جا کر ان کی امانت ان کو لوٹا۔ کہتا میں چرچ میں گیا، ان کو آواز دی، وہ آئے، میں نے کہا یہ آپ نے میری مدد کی، بہت بہت شکریہ، اب میں بے نیاز ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، اب میں کتاب چھاپ دوں گا خود ہی، یہ پیسے آپ لے لیجیے۔ تو اب جو چرچ کے اس فادر نے، اس پادری نے رویہ دکھایا وہ بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ پیسے ہم نہیں لیتے، جاؤ دوبارہ کتاب چھاپو، کم قیمت پہ چھاپو، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ فادر میں پہلی دفعہ آیا تھا ایک کرسچن کی حیثیت سے، مجبور تھا، آپ نے میری مدد کی، اب میں مجبور نہیں ہوں، اب آپ کیوں یہ پیسے لے نہیں رہے؟ جواب میں کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے علی پر یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے انسانی تاریخ کو پڑھا اور یہ دیکھا کہ علی سے بڑا انسان کوئی نہیں آیا، علی کی ذات میں جو صفات ہیں وہ کہیں اور مجھے نظر نہیں آئے، اس لیے میں نے علی پر یہ کتاب لکھی۔ تو کہا کہ میں نے بھی مطالعہ کیا ہے اور میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ علی سے بڑا انسان کوئی آیا نہیں ہے، اور اس کی مثال یہ ہے، یہ پادری کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے دور سے لے کر آج تک جہاں جہاں مسیحی اور عیسائی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، وہاں پر عیسائی اور مسیحیوں کو وہ حقوق نہیں ملے جو حقوق علی نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں ہم مسیحیوں کو دیے تھے۔ علی وہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسیحیوں کو اس نے وہ حق دیا جو عیسائی حکمرانوں نے نہیں دیا۔ اس لیے جاؤ علی پر یہ کتاب لکھو، چھاپو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے کہ علی کون ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس علی کے فالوورز ہیں، وہ علی جو ہمارے مخالفین کی زبان میں بھی اس کا نام لیتے لیتے وہ زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ جب اتنا عظیم ہیرو ہماری زندگی میں موجود ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کیسے جائیں؟ تو ولایت اس علی کی فالوئنگ کا نام ہے، اس علی کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اور تولا اس علی کو اپنے دل میں بسانے کا نام ہے، اس علی کے ساتھ جینے کا اور اس علی کے نام کے ساتھ مرنے کا نام تولا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں تبرہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ یعنی علی کے دشمنوں اور آل محمد کے دشمنوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا۔ نہیں بھی، تبرہ یہ نہیں ہے۔
سنی حضرات بھی اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں، شیعہ حضرات بھی یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اس لیے کہ نمبر 1 گالی دینا مکتب اہل البیت میں جرم ہے، حرام ہے، اور اس بات کی اجازت نہ ائمہ دیتے ہیں، نہ اللہ دیتا ہے، نہ نبی دیتے ہیں، اور نہ ہی ائمہ دیتے ہیں۔ گالی کی اجازت کوئی نہیں ہے، تو تبرہ گالی نہیں ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ قرآن میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو زلیخا دعوت دیتی ہے گناہ کی، تو حضرت یوسف اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بریء الذمہ، ابرئ یعنی بریء الذمہ قرار نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نفس ہمیشہ ابلیس کی طرف دعوت دینے والی چیز ہے، اس لیے خدایا تو ہی مجھے بچا لے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تبرہ کر رہے ہیں، براءت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی سے اپنے نفس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا نفس بری نہیں ہے، وہ آلودہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میرا نفس بری ہو جائے۔ براءت اصل میں بیزاری کے معنی میں ہے، جدائی کے معنی میں ہے، الگ ہونے کے معنی میں ہے، لا تعلق ہونے کے معنی میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تولا، تو تولا کا مطلب علی کا ساتھ ہونا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تبرہ، تو تبرہ کا مطلب علی کے دشمنوں سے بیزاری اور لا تعلق ہونے کے معنی میں ہے۔ توجہ ہے کہ یہ تبرہ کس کو کہتے ہیں؟ تبرہ یعنی ہمارا کوئی تعلق علی کے دشمنوں سے نہیں ہے۔ تبرہ یعنی ہمارا تعلق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جو تبرہ ہے یہ بھی عبادت، اور وہ جو تبرہ ہے وہ بھی عبادت۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اگر مجھے یاد رہے اسی تولا اور تبرہ کے حوالے سے کل تھوڑی سی مزید میں مختلف پہلوؤں سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ذہن ذرا کھل جائے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان اکرام، یہ جو ایام ہیں یہ ایام بڑے عجیب ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے عاشور قریب آتا چلا جاتا ہے، انسان اپنے اندر غم کی شدت میں ہر پل کے ساتھ اضافہ محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل اڑتا ہے، اس کا دل کربلا کو یاد کرتا ہے، اس کا دل مظلومیت شہدائے کربلا کو یاد کر کے روتا ہے۔ اس کی کوشش کریں جب کر بھی جائیں تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں، شہدائے کربلا کے حوالے سے چیزیں سنیں اور اپنی روحوں کو کربلا والوں سے جوڑ دیں۔ یہ ایام بڑے عجیب و غریب ایام ہیں۔ یہ ایام عبودیت کے ایام ہیں، دلوں کو حیات بخشنے کے ایام ہیں۔ یہ جو گریہ ہے یہ دلوں کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ گریہ نہ ہو تو انسان کا دل مرا ہوا ہے۔ انبیاء کی سیرت اور سنت گریہ کرنا ہے، اولیاء کی سیرت اور سنت گریہ کرنا ہے، اور حسین بن علی پر گریہ، یہ گریہ سب سے افضل ترین گریہ، سب سے افضل ترین۔ یہ ایام اور یہ راتیں حضرت علی اصغر کی رات ہے۔ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر جس کو معصوم نے باب الحوائج کہا ہے۔ باب الحوائج کا کیا مطلب ہے؟
اگر کسی کی کوئی حاجت ہے تو اس دروازے پر جا کر دستک دے، اس کی حاجت اس کو اس دروازے سے ملے گی۔ یہ نہ دیکھیں شش ماہ ہے، یہ دیکھیں اس کا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں ائمہ معصومین نے ان کو یہ لقب دیا ہے باب الحوائج کا۔ 3 شخصیات، ان میں سے ایک شخصیت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، دوسری شخصیت حضرت عباس علمدار۔ ان دونوں کے دروازوں سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اور تیسرا دروازہ معصوم علی اصغر کا دروازہ۔ اس دروازے پر کوئی پہنچے تو اس کا دامن خالی نہیں رہتا، چاہے کوئی بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بے اولاد لوگ ہوں، اس دروازے پر جا کر مانگے، دیکھیں کس طرح سے یہ دروازہ کھلتا ہے اور آپ کو عطا ہوتی ہے۔ عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام تمام اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھنے کے بعد جب میدان کارزار میں آئے تو چاروں طرف دیکھا، کہیں پر عباس پڑے ہیں، کہیں پر علی اکبر پڑے ہیں، کہیں پر شہزادہ قاسم ہے، کہیں پر اولو محمد ہے، کہیں پر اصحاب حسین ہے۔ چاروں طرف دیکھا، اب حسین کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی زبان مبارک سے ندا بلند ہوئی، استغاثہ، صدائے استغاثہ، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ایسا ناصر اور مددگار ہے جو حسین کی مدد کر سکے؟ حل من مغیث یغیثنی، کیا صدائے استغاثی حسین پر جواب دینے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، چاروں طرف خاموشی ہے۔ اس خاموشی میں حسین ابن علی کے کانوں میں خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے یہ رونے کی آواز آتی ہے، حسین ابن علی گھوڑے کو زلجلہ کا رخ موڑتے ہیں خیمے کی طرف۔ خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ساری مخدرات عصمت و طہارت، ساری بیویاں جمع ہیں خیمے میں اور رو رہی ہیں، اور اس طرح سے رو رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا صالحہ ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے، مولا جب آپ کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی تو اس صدا کو سن کر یہ معصوم بچہ رونے لگا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ آتے ہیں اس بچے کو اٹھاتے ہیں، بچہ کس شکل میں ہے؟ 3 دنوں سے پیاس کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ماں بھی پیاسی ہے، اور یہ بچہ بھی، چونکہ ماں بھوکی تھی، پیاسی تھی، دودھ نہیں تھا، یہ بچہ بھی بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ اس وقت اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ننھے ننھے ہونٹ ہیں لیکن خشک ہے۔ اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، ایک چادر اوپر ڈالتے ہیں، خیمے سے باہر آتے ہیں۔ جب خیمے سے باہر آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ لشکر اشکیاء جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب حسین چونکہ اکیلا ہے اس لیے قرآن لے کر ہمارے پاس آ رہا۔ قریب پہنچتے ہیں، قریب پہنچنے کے بعد چادر ہٹاتے ہیں، ہٹا کر کہتے ہیں دشمنوں، اے اللہ کے دشمنوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس پیاسے چھوٹے سے معصوم بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ بچہ پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے، اگر اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو تو اس فرات کے پانی میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی۔ اس فرات سے جانور بھی پانی پیتے ہیں، درندے بھی پانی پیتے ہیں، رسول کے اس نواسے کو پانی پلانے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، چند قطرے پلا دو۔ لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا۔ جب جواب نہیں آتا تو حسین ابن علی ایک عجیب کام کرتے ہیں۔ یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اس تپتی ہوئی ریت پر اس بچے کو زمین پر رکھتے ہیں اور چند قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ پانی میں پی جاؤں گا تو آؤ تم خود اس بچے کو پلا دو۔ لیکن جواب پھر بھی نہیں آتا۔ آتے ہیں اس بچے کو اٹھاتے ہیں، اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض مورخین نے عجیب منظر کشی کیا ہے، کہتے ہیں اس بچے سے حسین ابن علی نے فرمایا کہ بیٹا ان اشقیاء کو ذرا بتا دو کہ تم پیاسے ہو۔
اس بچے نے کیا کیا؟ اپنی زبان نکالی اور اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ یہ منظر لشکر اشقیاء کے اندر تلاطم برپا کر گیا۔ وہ جو تلاطم برپا ہوا تو اس کے نتیجے میں حرملہ کو حکم ملا کہ تیر اٹھاؤ اور بچے کو نشانہ دو۔ جیسے ہی تیر اٹھا، ادھر تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی جھکے تاکہ اس بچے کے چہرے کا بوسہ دے سکے، لیکن اس بوسے سے پہلے ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، لیکن یہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا، یہ 3 پھلوں والا تیر تھا جس نے آ کر گلوئے علی اصغر کا بوسہ لیا۔ یہ تیر کیسا تیر تھا؟ 3 پھلوں والا تیر۔ 3 پھلوں والا تیر کہاں پر استعمال ہوتا تھا؟ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر بڑے بڑے معرکوں اور بڑی جنگوں میں جب کسی ایک بندے کو مارنا ہوتا تھا تو 1 پھل کا تیر استعمال کرتے تھے۔ جب کوئی شاہ سوار ہوتا تھا، اس کو گرانا ہوتا تھا تو 2 پھلوں والا تیر استعمال کرتے تھے جو سینہ چیر دیتا تھا اور کاٹ دیتا تھا۔ لیکن جب کوئی بہت بڑا پہلوان ہو اور اس پہلوان کو کسی بھی صورت میں زمین پر گرانا ہو تو پھر وہ 3 پھلوں والا تیر استعمال ہوتا جس سے اس کا بدن کٹ کر جدا ہو جاتا۔ اب یہ تیر جب سنسناتا ہوا آیا، گلوئے علی اصغر سے لگا تو علی اصغر 6 ماہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کے حلق سے اور گردن سے جب یہ تیر لگتی ہے تو اس کے بعد اس بچے کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے چلو میں یہ خون اٹھایا، ارد گرد دیکھا، زمین پر گرنے نہیں دیا، آسمان کی طرف جب پھینکا تو یہ خون واپس نہیں آیا۔ اس کیفیت میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس بچے نے ایک دفعہ تیر کھانے کے بعد یہ بچہ اچھلا، واپس گرا حسین کے بازوں پر۔ اب کیفیت یہ تھی کہ تڑپنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس بچے کے ہونٹ اب آہستہ آہستہ کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر ریت میں پھینک دیں، وہ مچھلی پہلے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، جب جان نکلنے لگے، بے جان ہو جائے، کمزور ہو جائے تو تب جب تک اس کی جان ہوتی ہے لب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ آج علی اصغر کی یہ صورت تھی۔ اس صورت کو دیکھ کر حسین نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، خیمے کی طرف رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خیمے کے دروازے پر ایک بی بی نقاب پوش کھڑی تھی۔ ایک نقاب پوش بی بی کھڑی تھی، ان کی نگاہ حسین کے بازوں پر۔ حسین آگے بڑھے لیکن بی بی کھڑی رہی۔ جب یہ منظر دیکھا حسین رک گئے، رخ موڑ لیا۔ پھر جب دوبارہ رخ کیا، بی بی کھڑی ہے، اشارہ کیا بی بی اندر جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر خیمے کے قریب آئے، لیکن جب قریب آئے تو اس بچے کی ماں کا چہرہ سامنے آیا، واپس پلٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ 6 بار حسین خیمے کے قریب آئے، واپس پلٹ گئے۔ 7ویں بار ہمت کی، خیمے کے دروازے پر آئے، پردہ ہٹا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو اس ماں نے اپنے اس گردن کٹے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا اور آواز دی۔ یہ آواز کیا ہے؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے ننھے سے نونہال بچے، کیا اتنے سے ننھے سے بچے کو